بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ اسامہ غازی یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ایک بات جو میڈیا میں کہیں ڈسکس نہیں ہو رہی، کہیں نظر نہیں آ رہی، کیونکہ سب کا فوکس اس وقت اپوزیشن کے جلسے ہیں، ریلیاں ہیں، ان کے بیانات ہیں، اور اس میں ان کے اپنے درمیان جو کچھ چل رہا ہے وہ کہیں دب کر رہ گیا ہے۔ خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے، جو چل رہا ہے، جو آنے والے دنوں میں ہونے والا ہے، اس پر کہیں کوئی بات نہیں کر رہا۔ جو کچھ مریم نواز صاحبہ نے بلوچستان روانگی سے قبل، کوئٹہ میں جلسے سے پہلے، لاہور میں جو کچھ کہا، وہ بڑا معنی خیز ہے، بہت کچھ بتا رہا ہے۔ وہ جملے اپنے اندر بڑی کہانیاں سموئے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو ٹیلی فون پر گفتگو ہے، اس سے مریم صاحبہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور غصے میں ہیں، اور انہوں نے اس کا برملا اظہار بھی کر دیا، لیکن یہ بہت زیادہ باہر نہیں آیا، بہت زیادہ اس کو ڈسکس نہیں کیا گیا۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ یہ جو کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اعوان صاحب کے ساتھ ہوا ہے، اس کی تفتیش ہونی چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے، اور میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کو دیکھا جائے کہ کیا یہ معاملہ ہوا ہے۔ کہ مبینہ طور پر یہ کہا گیا کہ آئی جی کو رینجرز کے کچھ لوگ لے گئے تھے، اور پھر یہ پرچہ درج ہوا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ سب کیا ہوا؟ اب دیکھیے وہ سارا معاملہ بھی دب گیا، بے حرمتی والا، اور سامنے کیا چیز آ گئی، کس طرح سے چیزوں کو مینج کیا جاتا ہے۔ اب کوئی بات بھی نہیں کر رہا کہ کوئی قانون ٹوٹا، یہ ہونی چاہیے تھی ایف آئی آر، اور یہ سب معاملہ وہ دب ہی گیا۔ خیر، جب یہ بات ہو گئی اور آرمی چیف نے اس کا نوٹس لیا، تو اس کے بعد اس کو ویلکم کیا بلاول بھٹو زرداری نے، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جی 1 مہینے کی اس پر انکوائری کی جائے گی، 1 مہینے کے اندر رپورٹ آئے گی کہ یہ سارا معاملہ ہوا کیا ہے، کس نے کیا کیا۔ اور اس کے بعد مریم صاحبہ بہت زیادہ سیخ پا ہیں، ناراض ہیں، غصے میں ہیں۔ اب میں آپ کو ان کی سٹیٹمنٹ بتاتا ہوں۔ لاہور میں انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہوا اس کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے، سب کچھ بڑا واضح ہے، اور جب وہ فوٹیج بھی آ گئی ہے تو اب تو کوئی گنجائش نہیں رہتی، سب کو نظر آ رہا ہے کیا ہوا ہے۔ تو جی یہ تو اب معاملہ دبانے کی کوشش ہے، اور اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 1 مہینے میں یہ معاملے کو دبا لیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب یہ ڈائریکٹ بلاول بھٹو زرداری پر اٹیک ہے، چونکہ ان کی حکومت نے یہ 1 مہینے کا وقت لیا ہے۔ اچھا، اب مریم صاحبہ یہی نہیں رکی، انہوں نے اس سے پہلے ایک اور بات بھی کہی ہے۔ مریم صاحبہ نے کہا کہ اگر کسی کو انکوائری کرنی ہے، کچھ دیکھنا ہے، تو یا تو حکومت یعنی سندھ حکومت ہے یا جوڈیشری ہے، بس 2۔ کسی اور سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے غلط کیا، ایک تو آرمی چیف سے کہہ کر جی اس کی انکوائری کی جائے، دوسرا کہ وہ کون ہوتے ہیں، فون پر بات کیوں کی، یہ سب کیوں کیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کس قدر اختلافات بڑھ گئے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان سائڈ سٹوری بھی ایک سامنے آ رہی ہے کہ اب مریم صاحبہ تو جا رہی ہیں 4 نومبر کو گلگت بلتستان، 15 نومبر کو وہاں پر الیکشن ہے، بلاول صاحب وہاں پر پہلے موجود ہیں۔ اب انہوں نے الگ الگ وہاں پر کیمپین کرنی ہے، یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ جا کر کہیں کہ جناب آپ چاہے پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالیں، چاہے نون لیگ کو ڈالیں، کوئی بات نہیں، بس آپ نے عمران خان کو، تحریک انصاف کو ووٹ نہیں ڈالنا، باقی آپ ہم میں سے دونوں میں سے جس کو مرضی کو ووٹ ڈال دیں۔ ظاہر ہے یہ نہیں ہوگا، تو یہ اپنا اپنا ووٹ مانگیں گے، اور اس میں ظاہر ہے اپنے کارکن جا کر کوئی پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں ان کو کنونس کرے گا، کوئی نون لیگ کے لوگ ان کو پیپلز پارٹی کے لوگ کنونس کریں گے کہ آپ ہمیں، ہر ایک کے پاس جا رہے ہوں گے جی ہمیں ووٹ ڈالیں۔ وہ کوئی کہے گا جی ہم تو پیپلز پارٹی کا، نہیں وہ نہیں، آپ نون لیگ کو ڈالیں کہ ہم آپ کے یہ کام کریں گے، یہ ہوگا۔ اپنا اپنا منشور بیچنے کی کوشش ہوگی، اپنی اپنی طرف لوگوں کو لانے کی کوشش ہوگی، تو یہ تو وہاں پر بھی ایک ٹسل ہوگی۔ اچھا، اب یہ فون کے بعد کیا ہوا ہے اچانک کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب گلگت بلتستان چلے گئے۔ بہت سے لوگوں نے سوال اٹھایا کہ جی وہ پی ڈی ایم کے جلسے میں آتے، کوئٹہ میں اہم ترین تھا، اور وہاں پر آپ نے دیکھا کہ کس طرح میاں نواز شریف صاحب نے گیم اٹھا کے رکھ دی، کیا کس لیول پر چلے گئے۔ بہت واضح فرق ہے تقریروں میں، ہر ایک کا اپنا انداز ہے۔ نواز شریف صاحب تو بالکل ہی اور طرف چلے گئے، اویس نورانی صاحب نے تو بلوچستان کی علیحدگی کی بات کر دی، نواز شریف صاحب نے
اداروں کی ٹکراؤ، اداروں کے سربراہان، وہ سب کچھ ادھر ادھر، اور یعنی عمران خان تو ہے لیکن اصل تو جناب فوج اور دیگر سب ادارے اور سربراہان، اور لوگ اٹھ جائیں اداروں کے خلاف، یہ سب باتیں کہی۔ بلاول کہیں بھی اس طرح کی بات نہیں کر رہے، یہ بڑا معنی خیز ہے۔ اب نون لیگ کے خدشات کیا ہیں؟ یہ جو مریم صاحبہ نے یہ باتیں کہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ضرورت ہی نہیں، بس جو ہے سامنے ہے بس اس پر فیصلہ کر دیں، اور یہ سندھ حکومت جو ہے فوراً ہی یہ بات کر دے، ان کو سب کو پتہ ہے، یہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، الزام لگا رہی ہیں بلاول پر، سندھ حکومت پر، ڈھکے چھپے لفظوں میں سب انہوں نے ان پر کہا کہ کیا ضرورت تھی، واضح کہا کہ کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس سب کو انہوں نے کرٹیسائز کیا۔ لیکن اب علیحدہ بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ نون لیگ کو بھی پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے، اکیلے وہ معاملے کو نہیں چلا سکتے، وہ جو بھی انہوں نے اس میں سے نکالنا ہے، جو دباؤ ڈالنا ہے، وہ ان سب کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے فضل الرحمان صاحب کے پاس اسٹریٹ پاور ہے تو ان کو انہوں نے سربراہ بنایا ہوا ہے پی ڈی ایم کا۔ اچھا، اب بلاول صاحب چلے جاتے ہیں گلگت بلتستان، سٹیج شیئر نہیں کرتے، اور تقریر میں بڑا واضح فرق ہے۔ تو اگر انہوں نے نظام لپیٹنا ہے، نکالنا ہے، فریش الیکشنز کی طرف جانا ہے، تو گلگت بلتستان میں جا کر الیکشن کی کمپین کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو سب کچھ یہاں پر تلپٹ کریں اور پھر اور بات۔ تو الیکشن زیادہ ضروری ہیں یا یہ جو پورے پاکستان میں اس وقت سیٹ اپ چل رہا ہے کہ جی عمران خان کی حکومت ہے، اس کو ختم کرنا زیادہ ضروری ہے ان کے لیے؟ ایجنڈا تو یہ ہے پی ڈی ایم کا، تو ادھر چلے گئے۔ اب جو میں کہانی بتانے والا ہوں وہ بڑی حیران کن ہے۔ نون لیگ کے ایک اہم شخص، ایک اہم شخصیت، ان کی طرف سے یہ خبر چھپی ہے اخبار میں کہ نام نہیں وہ واضح کرتے، نام نہیں لیتے، کہ جی اصل میں ان کی ڈیل ہو گئی ہے پیپلز پارٹی کی۔ اب وہ پیپلز پارٹی پر الزام لگا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی ڈیل ہو گئی ہے کہ اگر وہ پی ڈی ایم میں بہت آگے تک نہیں جاتی اور اپنے راستے جدا کرتی ہے تو اس کو گلگت بلتستان میں الیکشن جیتنے دیے جائیں گے، یا گلگت بلتستان میں ان کی حکومت آنے دی جائے گی اور ان کو بڑی سپورٹ ملے گی۔ اب یہ دیکھیے، یہ حال ہے بے اعتمادی کا، بے اعتباری کا۔ تو اب یہ یہاں پر اکٹھے ہیں۔ ابھی جب گیم تو تب بنے گی جب مریم صاحب وہاں جائیں گی، اور اس کے بعد جب الیکشن ہوں گے، پھر یہ کہاں ایک دوسرے پر الزامات لگائیں گے، کس نے کہاں ریگنگ کی، کیا ایک دوسرے پر لگائیں گے، کیا ہوگا۔ اور اگر اس میں بلاول جیت جاتے ہیں، وہاں پر پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے، پھر تو نون لیگ کو حرام مچانے کو تیار ہو جائے گی کہ دیکھا جی انہوں نے ڈیل کر کے یہ الیکشن جیتنی ہے، ہمیں ہروائے گئے ہیں، اور پیپلز پارٹی یہاں پر ڈیل کر کے یہ معاملہ نکال گئی ہے اور ہمیں یہ چھوڑ دیا۔ تو یہ اب بات کہی جا رہی ہے، لیکن ساتھ ہی نون لیگ کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی نہیں، ہمارا نہیں خیال کہ تاریخی دھارے کے خلاف پیپلز پارٹی یہ ڈیل نہیں کرے گی یا بہت زیادہ نقصان اٹھائے گی، لیکن بات کہہ بھی رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ابھی بھی امید ہے۔ وہ سب یہ کہ جی پیپلز پارٹی کی ابھی ضرورت ہے نون لیگ کو۔ اور اب جب یہی بات مرتضیٰ وہاب صاحب سے کی جاتی ہے، ترجمان سندھ حکومت سے، کہ جی یہ آپ نے 1 مہینے کا وقت دے دیا، مریم صاحب بھی اس پہ اعتراض کریں 1 مہینے کے وقت کی کیا ضرورت تھی، اور پھر آرمی چیف سے بات کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اب دیکھیے اس میں بھی ایک دلچسپ پہلو ہے کہ خود 1 مہینہ پہلے تک، صرف 1 مہینہ پہلے تک اب سے باتیں ہو رہی تھیں محمد زبیر کے تھرو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، خود ڈیلز کے چکر میں تھے، کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے، چند ہفتے پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اور اب اس پر اعتراض ہے، اتنا غصہ کہ جی بلاول نے آرمی چیف سے بات کیوں کر لی، یعنی ہماری کیوں نہیں ہو رہی اس طرح ڈائریکٹ، جو بھی ہے ہمیں اس طرح ڈائریکٹ فون کیوں نہیں آ رہے، وہاں کیوں بات چلی گئی ہے، یہ آپ اس کو سمجھیں ذرا۔ تو مرتضیٰ وہاب صاحب سندھ حکومت کے ترجمانی کہتے ہیں کہ اس لیے ہم نے 1 مہینے کا وقت دیا ہے کہ چیزیں واضح ہو سکیں، اور جن اداروں پر الزام لگایا جا رہا ہے یا جو بات چل رہی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتے ہیں، سندھ حکومت کے نہیں، تو لہٰذا اس لیے ان اداروں سے ہی بات کرنی تھی، ان اداروں کو کہنا تھا کہ جی آپ خود اس چیز کو دیکھیں، انویسٹیگیٹ کریں، تو وہ یہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں۔ اب اصل کہانی چند ہی دنوں میں یہ واضح ہو جانی ہے۔ زیادہ عرصہ تو یہ چلنے والا کام نظر نہیں آتا، نہ تو پی ڈی ایم کا، نہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا۔ اور اس حوالے سے اور بھی بہت کچھ ہے، بڑی اہم باتیں ہیں، خاص طور پر یہ بھی میں آپ کو آگے چل کر اس پر بھی بات کریں گے کہ پیپلز پارٹی کیا کرے گی، کن باتوں پر مان جائے گی۔
وہ 4 اہم باتیں کیا ہیں، مطالبات کیا ہیں کہ جن پر وہ حکومت کی بات مان لے گی اور پی ڈی ایم سے الگ ہو جائے گی۔ اس حوالے سے تفصیل سے انشاءاللہ کسی آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے۔ تو یہ جو میں نے باتیں عرض کی ہیں، آپ اس سے کتنے متفق ہیں، کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ جو نون لیگ کی طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے پیپلز پارٹی پہ ڈیل کا اور گلگت بلتستان کے الیکشنز کا، اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کہ 1 مہینے کا وقت انہوں نے دیا انکوائری کے لیے، لیکن نون لیگ اس پر تیار نہیں ہے اور اسی پر حملے شروع کر دیے ہیں، تو یہ آگے چل کر کیا بات اور زیادہ کھلے گی، کیا ہوگا؟ اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔